سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ آپ سے انتقام لے گا. پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. باپ گھر میں آیا, بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا. بے حیائی کے نقصانات آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اس ویڈیو میں کہ بے حیائی کے کیا نقصانات ہیں, جس سے زنا جنم دیتا ہے اور جو لڑکے ہیں وہ لڑکیاں بدپہلی کی طرف جاتی ہیں, اور بے حیائی کے یہ نقصان ہے اور بے شمار نقصان ہے. آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. جسے آپ دیکھیں کوئی ایجوکیشن سسٹم چلا ہوا ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں, جسے بے حیائی سے زنا جنم دے گا, زنا ہوگا اور گناہ ہوگا اور بندہ فنا. ٹھیک ہے دوستو, تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی. لیٹس سی اٹ. قومی سطح پہ جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ آپ سے انتقام لے گا. آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا, بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں, وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے, حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ کیا ہے, بدتمیزی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ کیا رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے. وہ بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا, اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع, آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں, یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا, تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ, بولو, یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں, تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے, تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا, بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا, یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا, اب اللہ کہے گا بھگتو, یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی, جتنے مرضی بال لگوا لو, یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی. اب یہ اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا, ہم تو آزاد ہو گئے. اور بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم, آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے, خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں, سمجھ رہے ہو نا, ویسے ہی تھوڑے دنوں میں ہی بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے, ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں, یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا, اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا, تھوڑے سے مزے کے لیے شادی, اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے, کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے, چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے, تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں, حیا جاتی چند سیکنڈ میں, آنے میں سال لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے, عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے, اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں, جو ٹینشن ہے, اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا.
ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو, بوائے فرینڈ سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی, کنٹرول بہرحال کرو, اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ. کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے, کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں, سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتہ یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈیڈ بنا دو سب کو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈیڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پس پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. تو دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا بے حیائی کے کتنے نقصانات ہیں. اب دیکھیں نا, آپ بے حیائی کو کنٹرول نہیں کریں گے, شادیوں بیاہ میں جا رہی ہیں بیٹیاں بہنیں, وہ ناچ رہی ہیں, بے حیائی کا پردہ ایک دفعہ ہی فاش ہوتا ہے, دوبارہ وہ پردہ آنے میں آتا ہی نہیں ہے, بہت مشکل سے آتا ہے, آتا ہی نہیں پہلی بات ہے. تو بہت یہ غلط کام ہے جو بے حیائی کرتے ہیں, اسی سے سب گناہ جنم لیتے ہیں. تو اعتماد ہی نہیں رہا. آپ موبائل دے رہے ہیں بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, بگڑ رہی ہیں بے حیائی میں, پھر وہ گھر کیا بن رہا ہے؟ جنم کی طرح بن رہا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ کنٹرول کریں گے جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ جنت کی طرح ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ نیچر ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ کی بیوی کسی اور سے بات کرے, یہ نیچر ہی یہ ہے کہ کوئی مرد تسلیم ہی نہیں کرتا, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں, چاہے وہ انگریز ہی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نیچر ہے, وہ اس برداشت ہی نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بات بھی کرے. تو اس لیے انگریز جو ہے وہ شادی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی کہ وفادار ملے, وہ اس لیے بغیر شادی کے چلو جی. تو یہی جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے ساتھ یہ اندر بڑھ رہے ہیں, بے حیائی کر رہے ہیں, اور اس کے بہت سارے نقصان ہیں. مزید اس طرح بیان کو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر جائیں, میرے چینل پر ہر طرح کے بیان پڑے ہوئے ہیں. تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.